میں تو تھوڑا مجھے بڑی حیرت ہوئی، کچھ لوگوں نے تو میرے جانے کے بعد سجدے بھی کیے، خوشیاں بھی منائیں، لیکن انہی لوگوں کو آج میں نے بائیکاٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ انہوں نے آج کل کی پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کیا ہے کہ اب تو نہ اپوزیشن ہے اور نہ ہی گورنمنٹ ہے، سب ایک ہی ہیں۔ جس طرح ثنا بلوچ صاحب نے اپنے حالیہ اسمبلی میں کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کے کچھ نکات ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اس موجودہ حکومت کے ساتھ آئے ہیں اور آگے تک چلیں گے جب تک وہ نکات پورے ہمارے ہونے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ موجودہ سیاسی حوالے سے تو ایک نئی گورنمنٹ ہے اور میرا خیال گورنمنٹ پچھلے کوئی 3 مہینے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور حالیہ میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہر لحاظ سے چاہے صوبائی ہو یا وفاقی معاملات ہو، چیزیں ضرور سیاسی طور پہ آتی ہیں، اختلافات آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، لیکن میری اپنی کوشش ہوگی کہ صوبائی حکومت میں پہلے دن بھی جب یہ ساری تحریک کامیاب ہوئی اور میں نے استعفیٰ دیا، میں نے ایک ہی مشورہ دیا کہ آپ فوکس گورننس پہ رکھیں، ترقیاتی کاموں کے منصوبوں پہ رکھیں، ڈپارٹمنٹس کی پروگریس پہ رکھیں، علاقے میں جو نمائندے ہیں، لوگ ہیں، ان کی ترقیاتی کاموں پہ رکھیں۔ بلوچستان میں چیزیں انشاءاللہ صحیح چلیں گی۔ جہاں آپ گورننس اور ان ساری چیزوں سے تھوڑی دوری اختیار کریں گے تو نہ صرف سیاسی معاملات سامنے آئیں گے بلکہ علاقوں میں بے چینی بھی پائی جائے گی، اور تھوڑی بہت جو ان بیلنس جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ انہی چیزوں کو فالو اپ نہ کرنے سے اور تھوڑا کم توجہ دینے سے مجھے محسوس ہو رہی ہے، جو بہت بڑا اثر انداز ہوتی ہے بلوچستان کے عوام پہ۔ تو میں ابھی بھی قدوس بزینجو صاحب سے میرا مشورہ بھی ان کو ایک بھائیوں جیسا ہے، بغیر کسی اس کے ہماری پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی ایک بہت بڑی جماعت کی نمائندگی ہے اس موجودہ حکومت کے اندر، کہ وہ ان چیزوں پہ تھوڑی فل توجہ دیں، کیونکہ آنے والا ٹائم بجٹ کا ہے، ایک بجٹ گزر چکا ہے، ایک ہونے والا ہے اور ایک آگے کی تیاری ہے۔ بلوچستان کے لوگ بہت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس سنجیدگی کو بہت اثر انداز چیزوں پہ کروا کے بلوچستان کی ترقی کو آگے لے جانا ہوگا۔ میں تو تھوڑا مجھے بڑی حیرت ہوئی، کچھ لوگوں نے تو میرے جانے کے بعد سجدے بھی کیے، خوشیاں بھی منائیں، لیکن انہی لوگوں کو آج میں نے بائیکاٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ انہوں نے آج کل کی پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک چیز بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے 3.5 سال حکومت کی، الحمدللہ ہم نے آپ ریکارڈ نکال سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھی، کسی نمائندے کے ساتھ ذاتیاتی لیول پہ، سیاسی لیول پہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایسی پالیسی یا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ ہم نے کوشش کی کہ گورننس کے حوالے سے جو بھی کام ہو سکتے ہیں، چیزیں ہیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اور اپوزیشن کے درمیان تھوڑے فاصلے بڑھ گئے، اور جب ایک دفعہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں پھر چیزیں شاید 10 چیزوں میں شاید 2 چیزیں غلط ہوں، لیکن وہ آہستہ آہستہ ان فاصلوں کی وجہ سے 6-8 کی طرف چلی جاتی ہیں۔ لیکن آج بھی وہی چیزوں کو میں پھر سے تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ جہاں اختلاف رائے پھر سے آ رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے سارے مہم کو سپورٹ کیا تھا اور یہ امید تھی کہ جی پچھلے 3.5 سال کی گورننس بالکل ٹھیک نہیں تھی، جام کمال صاحب یا دوسرے ان کے وزراء ٹھیک نہیں تھے، آج وہی شکایتوں کو ہم پھر سے سن رہے ہیں۔ تو میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ بلوچستان کی سیاست کو ابھی اپنے آپ کو، بلوچستان کے سیاستدانوں کو، ہم پارلیمنٹیرینز کو پاکستان میں اپنی سنجیدگی دکھانی ہوگی، کہ کیا ایسا ماحول تو ہم پیدا نہیں کریں کہ ہر 3 مہینے بعد ہم یہ تاثر دیں کہ جی ہم کسی سے خوش نہیں ہیں، تو لوگ ہمارا ایک مذاق اڑائیں گے پورے پاکستان میں کہ جی بلوچستان کے لوگ اپنے آپ کے ساتھ بھی سنجیدہ نہیں ہیں، اپنی سیاست کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی نفی کرنی ہوگی، اپنی سنجیدگی ہر لیول پہ دکھانی پڑے گی، اور میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ موجودہ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے ان چیزوں کو تھوڑا سنجیدہ لیں اور ہم چیزوں کو تھوڑا سیریسلی لیں۔ دیکھیں، کام ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، لیکن اگر ہمارے جذبات ہر چیز کے اوپر پبلکلی کھل کے آئیں گے تو لوگ پھر ہمیں سنجیدہ نہیں کہیں گے۔ اختلاف رائے ضرور ہے، لیکن اس کا ایک لیول ہو، اس کے کوئی طریقہ کار ہو۔ لیٹس ہوپ انشاءاللہ ہم تو امید رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایز اے پارٹی، ایز اے حکومت کے اندر جتنے ممبران ہیں، میں اپنا مشورہ بار بار آپ لوگوں کے ذریعے دیتا ہوں، ابھی بھی دیتا ہوں بڑی سنسیریٹی کے ساتھ، ورنہ میرے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں ان کو ایک اچھا مشورہ نہ دوں، لیکن میں ابھی بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ 4-5 چیزوں پہ موجودہ حکومت اپنی توجہ رکھیں تو چیزیں انشاءاللہ جو چل رہی ہیں صحیح ہے، تھوڑی اور بہتری کی طرف بھی جائیں۔ یہ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے 3.5 سال جب گزرے تو آخر میں لوگوں کے اختلافات بہت بڑھ گئے تھے،
تو ان اختلافات کی وجہ سے ہماری پارٹی کے اندر اور اپوزیشن کی وجہ سے جو تحریک سامنے آئی تو اس کے ذریعے ایک اور حکومت آئی. اب وہ حکومت بھی آئی ہے, اس کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں, اور یقینی طور پہ لوگوں کی توقعات ہم سے بھی زیادہ ان سے ابھی ہیں. موجودہ حکومت میں وزیر اعلیٰ سے ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں, اور ان توقعات کو وزیر اعلیٰ صاحب کو میرا خیال پورا کرنے ہوں گے. جس طرح ثنا بلوچ صاحب نے اپنے حالیہ اسمبلی میں کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کے کچھ نکات ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اس موجودہ حکومت کے ساتھ آئے ہیں اور آگے تک چلیں گے جب تک وہ نکات پورے ہمارے ہونے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے موجودہ اپوزیشن پہ اور موجودہ حکومت پہ کہ وہ اس تحریک کو جو انہوں نے ہمارے خلاف کامیاب کرائی. اب تو وہ آپ والی پہلی بات ہے کہ اب تو نہ اپوزیشن ہے اور نہ ہی گورنمنٹ ہے, سب ایک ہی ہیں. تو اگر سب مل کے بھی اگر اس صوبے کو نہیں چلا سکتے, اپوزیشن اور موجودہ حکومت مل کے بھی ایک گورنمنٹ نہیں چلا سکتی اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, پھر ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے بلوچستان کی اس پورے پولیٹیکل سٹرکچر پہ اور اس کی گورننس پہ کہ آخر معاملات ہیں کیا, ایشوز ہیں کیا. بلوچستان کے لوگ دیکھیں ہمارے اور آپ کی تقریروں پہ ان کی زندگیاں نہیں چلتی ہیں. ان کی زندگیاں روزگار پہ, کام کاج پہ, ترقیاتی کاموں پہ, تحفظ پہ, لا اینڈ آرڈر, ایجوکیشن, ہیلتھ, ان سب پہ ہیں. اور میں اور آپ اگر صرف 6-8 مہینے سے صرف ایک دوسرے کی سیاسی اختلاف پہ ہی تقاریر اور ایک مہم چلاتے رہیں اور بلوچستان کی ترقی اور گورننس پہ لیس فوکس رکھیں گے, پھر یہ لوگ بھی سوال اٹھائیں گے. اور ان کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ آخر یہ حکومتیں کس کے لیے بنتی ہیں, عوام کی بہتری کے لیے بنتی ہیں یا اپنے معاملات حل کرانے کے.